بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہم الی یوم الدین وبعد. عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رواہ الامام بخاری فی صحیحہ. وفی روایہ لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، کچھ دیر آپ تشریف رکھیں اور یہ جو درس کا سلسلہ مکتب تعاونی لدعوۃ الارشاد توعیت الجالیات کی طرف سے اس مسجد کے لیے رکھا گیا ہے، آپ اس میں بیٹھا کریں اور دروس سے استفادہ کریں، علم میں اضافہ کریں، کیونکہ علم میں اضافہ کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. علم آپ حاصل کریں گے تب جا کر کے اللہ رب العزت کی مرضیات کا پتہ چلے گا، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ بغیر علم کے کچھ عمل کرتے ہیں اور وہ سوچتے اپنے طور پر کہ میں اچھا کر رہا ہوں، جبکہ وہ عمل اس کا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. آج کی جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث ہے. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے میں، اس کا راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اس دین اسلام میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور امام مسلم نے حضرت عائشہ ہی سے دیگر الفاظ کے ساتھ اسی بات کو روایت کی ہے. وہ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی ایسا عمل کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے. یہ حدیث آدھا دین ہے. اس سے پہلے جس حدیث کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ آدھا دین کا تعلق اس حدیث سے ہے اور آدھے دین کا تعلق آج کی حدیث سے ہے. انما الاعمال بالنیات کا تعلق جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھنے والے یا معاملات سے یا خرید فروخت سے یا نکاح و طلاق سے یا قصاص اور دیگر ابواب فقہ سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں، ان تمام مسائل کا تعلق، باطنی تعلق انما الاعمال بالنیات سے ہے، کیونکہ نیت کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے، دل سے ہے. کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے باطن، ایک ہے ظاہر. باطن اس کی نیت ہے اور ظاہر اس کی صورت ہے. آپ جیسے ابھی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس میں بھی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک نماز کا باطن ہے، ایک نماز کا ظاہر ہے. نماز کا باطن نیت ہے، آپ نے کیا نیت کر کے نماز پڑھی ہے وہ باطن ہے، تو اس کا تعلق انما الاعمال بالنیات سے ہے. تو ہر عمل میں باطن اور ظاہر ہے، تو ہر عمل سے انما الاعمال بالنیات کا بھی تعلق ہے. اور اس حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس کا تعلق ظاہر عمل سے ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی جو صورت ہے وہ بھی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے. جیسے باطن میں آپ نیت جب کریں تو آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے کہ آپ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں. ویسے ہی آپ کے عمل کا ظاہر یعنی عمل کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ نبی کی پیروی کر رہے ہوں. اگر عمل کی صورت، عمل کی شکل نبی کی پیروی میں نہیں آپ کر رہے بلکہ کسی اور کے طریقے پر آپ عمل انجام دے رہے، اپنے طریقے پر یا کسی مفتی، کسی امام کے طریقے پر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے پر قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا میں نے حکم نے دیا تو وہ مردود ہے، یا کوئی ایسا عمل کرے جو میرے دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. یعنی کہ عمل کی صورت بھی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عمل کی صورت نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، نبی کی پیروی میں عمل ہونا چاہیے. تو یہ دو اصول ہیں دین کے، ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے متابعت. اخلاص سے مراد نیت کو خالص کر کے اللہ کے لیے عبادت کریں. متابعت دوسرا اصول ہے کہ نبی کی پیروی میں عمل کریں.
اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے لیکن نبی کی پیروی سے ہٹ جاتا ہے، عمل بدعت ہو جائے گا، عمل اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اس کی نیت اللہ کے بجائے کسی مخلوق کے لیے ہو جائے، وہ عمل شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم شرک سے بھی بچیں اور بدعت سے بھی بچیں۔ عمل سنت کے مطابق کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی 6 چیزوں میں کریں گے۔ پہلی چیز ہے سبب، دوسری چیز ہے جنس، تیسری چیز ہے ہیئت، چوتھی چیز ہے عدد یا مقدار، پانچویں چیز ہے وقت جسے ہم زبان میں کہتے ہیں، چھٹی چیز ہے مکان، جگہ۔ ہم کوئی بھی عمل کریں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ عمل نبی نے جس جنس سے کیا اسی جنس سے کرتے کہ نہیں۔ جیسے قربانی، نبی نے کس جنس کے جانور کی قربانی کی ہے؟ بہیمۃ الانعام، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اسی کی قربانی ہوگی۔ اگر کوئی ہرن کی قربانی کرے نہیں ہوگی، چاہے وہ مہنگا جانور ہے، کیونکہ وہ اس نے جنس بدل دیا۔ نبی نے جس جنس کی قربانی کی ہے وہ اس جنس سے ہٹ رہا ہے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سبب سے مراد نبی نے کس عمل کو کس سبب کے تحت کیا، اگر کسی خاص سبب کے تحت کیا تو ہمیں اسی خاص سبب کے تحت عمل کرنا پڑے گا۔ اگر نبی نے کسی عمل کو کسی سبب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے تو ہم اپنی طرف سے کسی سبب کے ساتھ کسی عمل کو نہیں جوڑ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ اس لیے میں یہ سبب اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر ہم کسی وجہ سے عمل کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس وجہ سے نبی نے بھی وہ عمل کیا ہو۔ اس کی مثال، سبب کی مثال، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف پڑھتے تھے، سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز۔ سورج گرہن کا مطلب آپ جانتے ہیں، سورج گرہن کا مطلب، چاند گرہن کا مطلب جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ الکسوف یا خسوف خاص سبب کے تحت پڑھی ہے۔ اگر یہ سبب پایا جائے تو آپ پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی۔ اگر صلاۃ الکسوف بغیر کسوف کے پڑھ لیں، صلاۃ الخسوف بغیر خسوف کے پڑھ لیں، سورج گرہن نہیں لگا ہے یا چاند گرہن نہیں آیا ہے اور آپ نماز پڑھیں اس نیت سے کہ میں صلاۃ الکسوف پڑھتا ہوں، صلاۃ الخسوف پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نبی نے پڑھی ہے، جبکہ ابھی سبب نہیں پایا جا رہا، تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سبب کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ سبب کی مثال ہے۔ اور ایک مثال اور اس طرح سے سمجھ لے، بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل منعقد کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ تو وہ 12 ربیع الاول کو محفل کیوں منعقد کرتے ہیں؟ سبب کیا بتلاتا ہے کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے، تو سبب بتلاتے ہیں پیدائش۔ تو ہم اب ان سے پوچھیں گے کیا اس سبب کے تحت نبی نے یہ محفل منعقد کی ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ نہیں، واقعی میں نہیں، اللہ کے رسول نے یہ محفل منعقد نہیں کی ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے اس سبب کے تحت کیوں یہ محفل منعقد کرتے ہیں؟ یہ سبب تو نبی کے وقت میں بھی پایا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم تھا وہ کب پیدا ہوئے، تو ان کے پاس بھی وہ سبب تھا۔ اگر اس سبب کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل منعقد کرتے تو ہمارے لیے مشروع ہوتا منعقد کرنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کے تحت محفل منعقد نہیں کیے۔ تو آج کوئی کہے کہ نبی کی پیدائش سبب ہے اس لیے میں محفل منعقد کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ نبی کی پیروی سے ہٹ رہے ہو، کیونکہ مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا کے تحت یہ تمہارا عمل مردود ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو یہ سبب کی مثال ہے۔ تیسری میں نے بتلایا کہ ہیئت میں نبی کی پیروی، نبی نے کسی عمل کو کسی خاص طریقے پر کیا ہے تو ہم کو اسی طریقے پر کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ پہلے نیت کرتے تھے، پھر ہاتھ باندھتے تھے، پھر ثنا پڑھتے تھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورہ، پھر رکوع میں جاتے تھے، پھر رکوع سے اٹھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے نا نماز کا۔ اگر آپ اس طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھیں، آپ سب سے پہلے آ کر کے نیت کر کے رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو کر کے قیام کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور دیگر سورت پڑھیں اور سجدے میں جائے، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم ہیئت سے ہٹ رہے ہیں، طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو عمل مردود ہو جائے گا، گرچہ اچھا عمل ہے، بدعت کہلائے گا یہ عمل۔ اور جس عمل کے لیے نبی نے کوئی ہیئت متعین نہیں کیا ہے، ہم اس کے لیے اپنی طرف سے ہیئت متعین نہیں کر سکتے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رسول اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا کہ صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو، لیکن اس کے لیے کوئی ہیئت متعین کی ہے اللہ نے یا رسول اللہ نے؟ کوئی طریقہ متعین کیا ہے کہ اس طریقے سے پڑھو؟ کوئی ہیئت متعین نہیں کیا ہے۔ ہم اگر اپنی طرف سے ہیئت متعین کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر فجر کے بعد یا ہر جمعے کے بعد سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک شخص اشعار پڑھیں، ان کے ساتھ سب آدمی کا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ،
ہم یہ ایک طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیں اور اس پر پابندی کریں تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے حیت متعین کر دی ہے ایسے عمل کے لیے جس کی حیت نبی نے متعین ہی نہیں کی ہے۔ یہ عام حکم تھا، آپ چلتے پھرتے جہاں ہیں وہاں صلاۃ والسلام پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، نماز کے اندر پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے بازار میں پڑھیں، کام کرتے ہوئے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ حیت تو متعین نہیں کیا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے، تو ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے، تو یہ حیت کی مثال ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے مقدار میں نبی کی پیروی۔ اللہ کے رسول نے اگر کسی عمل کی کوئی مقدار متعین کی ہے تو اسی مقدار میں عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، فرض نماز کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4۔ اگر ہم 5 رکعت پڑھتے نماز ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول نے مقدار متعین نہ کی ہو تو ہم اپنی طرف سے مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کی مقدار متعین نہیں کی ہیں، جیسے اللہ کے ذکر میں بہت سارے ایسے کلمات ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تم یہ کہو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، لیکن متعین نہیں کی گئی ہے کتنی مرتبہ کہو، کتنی مرتبہ پڑھو۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس ذکر کی مقدار اپنی طرف سے متعین کر دیں کہ اتنی مرتبہ کہو گے تو اتنا ثواب ملے گا، تو پھر وہی عمل بدعت کہلائے گا، کیونکہ ہم اپنی طرف سے مقدار متعین کر رہے ہیں جبکہ نبی نے متعین نہیں کیا۔ نبی نے متعین کیا تو اس پہ عمل کرنا، پابندی کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر متعین نہیں کیا تو اپنی طرف سے ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اور 5ویں چیز ہے زمان میں پیروی۔ زمان سے مراد ہے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کے لیے کوئی وقت خاص کر دیا ہے تو اس عمل کو اسی وقت میں کرنا ضروری ہے۔ جیسے 5 اوقات کی نماز کا وقت متعین ہے کہ نہیں ہے؟ فجر کا، ظہر کا، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ شروع کب ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، ہمیں بتلا دیا گیا۔ اگر اس وقت سے پہلے وہ نماز پڑھیں گے یا وقت گزر جانے کے بعد پڑھیں گے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر وقت متعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے وقت متعین نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ اس کے لیے وقت متعین کر لیا، ہر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ وقت متعین کر دیا کہ سلام پھیرو اور دعا مانگو۔ ہم پوچھیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت متعین کیا ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ نہیں کیا ہے، تو کہیں گے کہ پھر ایسا عمل نہ کرو۔ دعا عام حکم ہے، جب چاہو مانگو۔ ہاں اگر آپ فرض نماز کے بعد بھی کبھی کبھار مانگ لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اگر متعین کر لو کہ ہر فرض کے بعد جیسے سلام پھیرو تو روزانہ مانگو، تو ایک اپنی طرف سے وقت متعین کرنا ہے۔ دین کے اندر ہم اپنی طرف سے متعین کر رہے ہیں، جو چیز غیر متعین تھی اس کو ہم اپنی طرف سے متعین کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ گرچہ اچھا عمل ہے لیکن کیونکہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، نبی سے ہٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں، تو یہ عمل بدعت ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بدعت میں پڑ جاتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ ہمیں حیات میں بھی نبی کی پیروی کرنی، مقدار میں بھی کرنی ہے، وقت میں بھی کرنی ہے، اور آخری چیز ہے کہ جگہ میں بھی کرنی۔ نبی نے جس عمل کے لیے جو جگہ متعین کیا اس عمل کو اسی جگہ کیا جائے گا۔ اس عمل کو اگر اس جگہ سے ہٹا کے کریں گے تو وہ عمل نہیں ہوگا، اور اگر نبی نے جگہ متعین نہیں کی ہے کسی عمل کے لیے تو ہم اپنی طرف سے جگہ متعین نہیں کریں گے۔ اس کی مثال جیسے حج اور عمرے کے لیے جگہ متعین کر دیا گیا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ مکہ میں خانہ کعبہ طواف کے لیے، اور صفا مروہ کی سعی، اور قیام عرفہ کے لیے عرفہ کا میدان، قیام مزدلفہ کے لیے مزدلفہ کا میدان، اور رمی جمرات کے لیے ہمیں معلوم ہے جمرات عقبہ، جمرات وسطیٰ اور کبریٰ۔ اگر ہم ان متعین کو چھوڑ کر کے کہیں اور حج عمرہ کرنا چاہے یا حج عمرہ کے ارکان ادا کرنا چاہے تو حج عمرہ ہوگا؟ اگر کوئی مدینے میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا طواف لگا لے تو کیا طواف خانہ کعبہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صفا مروہ کے بجائے کسی اور پہاڑ کے چکر لگائے، مدینے کے احد اور مدینے کے دوسرے پہاڑ کا چکر لگائے تو کیا اس کا سعی صفا بین مروہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور اگر نبی نے متعین نہیں کی ہے جگہ تو ہم اپنی طرف سے جگہ متعین نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کو ایسے ہی ہمیں عام حکم دے دیا، جہاں چاہو کرو، اس کے لیے جگہ متعین نہیں کی گئی ہے، تو ہم اپنی طرف سے جگہ متعین نہ کریں۔ اگر ہم کر دیں گے جگہ متعین اپنی طرف سے تو یہ بھی عمل میں اپنی طرف سے زیادتی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا عمل بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے اس حدیث کو سمجھ کر اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارا ظاہر باطن عمل، جیسے انما الاعمال بالنیات کے سمجھ کر کے عمل کرنے سے باطن عمل صحیح ہو جاتا ہے،
ویسے اس عمل کو، اس حدیث کو سمجھ کر کے ہم عمل کریں تو ہمارا عمل کی ظاہری شکل صورت بھی صحیح ہو جائے گی، نبی کے طریقے پر ہو جائے گی. اور شریعت میں دونوں مطلوب ہے، ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے، باطن بھی صحیح ہونا چاہیے، تب عمل مطلوب. اللہ کو وہی عمل مطلوب ہے، وہی اللہ کو مقبول ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.